السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ایک اچھی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اس سے پہلے والی ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی کی متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان سے گزشتہ روز ایک ملاقات ہوئی ہے. طویل ملاقات تھی. اگرچہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بنیادی طور پر پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ کو یو اے ای میں بلوایا گیا اور وہاں پر ان کی کوئی خفیہ ملاقات کروائی گئی. اس حوالے سے سرکاری ذرائع نے تو کوئی بات بتائی نہیں، البتہ غیر سرکاری ذرائع سے یہ بات عیاں ہے کہ دونوں وزرائے خارجہ بلکہ 3 وزرائے خارجہ کی ملاقات ہوئی، یعنی پاکستان، بھارت اور متحدہ عرب امارات. اب جو خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے یو اے ای کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی تو اس دوران انہوں نے بہت سے معاملات کے ساتھ ساتھ اس بات پر انتہائی زور دیا کہ یو اے ای نے جو پاکستانیوں پر ویزوں کی جو پابندیاں عائد کر رکھی ہیں اس سے پاکستان میں شدید بے چینی پائی جاتی ہے، اور حکومت پاکستان پر پاکستانی شہریوں کی جانب سے، پاکستان کے عوامی نمائندوں کی جانب سے، پاکستان کے میڈیا کی جانب سے ایک دباؤ ہے کہ وہ یو اے ای کی حکومت کے ساتھ اس معاملے پر نہ صرف مذاکرات کرے بلکہ اس معاملے کو اٹھائے اور اس کو حل کرے، کیونکہ جو قرض مؤخر کیا ہے $2 ارب کا، وہ تو ایک قرض ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے، لیکن یو اے ای میں مقیم پاکستانی ہر سال 2.5 سے 3 ارب کا سرمایہ پاکستان بھیجتے ہیں، جنہیں ہم ترسیلات زر یا فارن ریمیٹنسز کہتے ہیں. تو اس حوالے سے اچھی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ، جی ہاں، 18 نومبر کے بعد پہلی مرتبہ یو اے ای کے حکام نے یا یو اے ای کے وزیر خارجہ نے اس بات کی پاکستان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ اس حوالے سے پاکستان کے جو بھی تحفظات یا خدشات ہیں ان کو جلد دور کیا جائے گا. ویزے کے حوالے سے جو مشکلات ہیں، جو پابندیاں ہیں، ان کو ریویو کیا جائے گا اور ان کو بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان پابندیوں کو اٹھایا جائے گا. البتہ اس حوالے سے پالیسی وضع کی جائے گی کہ کس طرح کیسے لوگوں کو ویزا دیا جائے. وزٹ ویزے کی میں بات کر رہا ہوں، اور جو ورک پرمٹ، امپلائمنٹ پرمٹ کے حوالے سے انہوں نے یہ بتایا ہے، یہ میں ذرائع کو کوٹ کر کے بات کر رہا ہوں، سفارتی ذرائع کو. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس حوالے سے باقاعدہ پالیسی وضع کی جا رہی ہے، کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے یو اے ای میں بھی جو جاب اپرچونٹیز ہیں وہ کافی زیادہ کم ہوئی ہیں، اور اب وہاں پر بجائے انسکلڈ لیبر کے اب سکلڈ قسم کے لوگوں کی ضرورت ہے. لہذا وہاں کے وزیر خارجہ نے ہمارے وزیر خارجہ سے یہ بھی کہا کہ حکومت پاکستان کوشش کرے کہ وہ اپنے ملک میں لوگوں کو سکل سکھائے، یعنی ہنر مند بنائے، اور اس کے بعد ایسے جو لوگ ہیں ان کی یو اے ای میں اب بھی ڈیمانڈ ہے. البتہ قصہ مختصر یہ ہے کہ اس دورے میں، یعنی ماضی میں جب دسمبر میں شاہ محمود قریشی صاحب نے دورہ کیا تھا یو اے ای کا، وہاں پر اس وقت تو ان کے وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد سے بھی ملاقات ہوئی تھی، شیخ عبداللہ بن زائد سے بھی ملاقات ہوئی تھی، ان کی خاتون وزیر ہیں، شاید مریم نام ہے، ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی، اور ان کے یو اے ای کے انٹیلیجنس چیف سے بھی ملاقات ہوئی تھی. لیکن اس دورے کی نوعیت اس وقت اور تھی، اس دورے کی نوعیت اس وقت یکسر مختلف ہے. جو 3 چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے، ایک تو بھارت کے ساتھ جو ہمارے تعلقات، اس میں ثالثی کا کردار یو اے ای ادا کر رہا ہے، جس کی شاہ محمود قریشی نے تعریف بھی کی. دوسری بات، پاکستان نے اپنا جو یو اے ای کا جو قرض ادا کرنا تھا اس قرضے کو مؤخر کیا گیا، یعنی $2 ارب کا جو قرض جو
19 اپریل کو ادا کرنا تھا، اب وہ مؤخر کر کے، یہ نہیں بتایا گیا کہ 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے مؤخر کیا گیا ہے، بہرحال وہ قرض مؤخر کر دیا گیا ہے، یقیناً 1 سال تک تو کیا گیا ہوگا۔ اور تیسری بات یہ کہ جو فارن انویسٹمنٹ ہے آپس میں، اور جو پاکستانی لیبر کلاس، ورکنگ کلاس جو بڑی تعداد میں، یا کاروباری لوگ جو اس وقت یو اے میں موجود ہیں، ان کو ویزے کی مشکلات کا سامنا ہے، ان کو دیگر مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ 3 اہم ایشوز جو ہیں وہ اس ملاقات کے دوران ڈسکس ہوئے۔ یقیناً آج وزیر خارجہ اپنا 3 روزہ دورہ مکمل کر کے یا تو پاکستان آئیں گے یا وہیں سے قطر، اور قطر سے پھر ایران جائیں گے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے، میں سمجھتا ہوں، اور جو ہمارے سفارتی معاملات کو دیکھنے والے جو تجزیہ کار ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کا یہ دورہ اس حوالے سے کامیاب رہا کہ اگر یو اے ای اب بھی پاکستان سے ناراض ہوتا تو وہ پاکستان سے قرض کی واپسی کا مطالبہ کرتا، جس کا پاکستان پابند تھا، لیکن انہوں نے ایک رعایت دی پاکستان کو، قرضے کی ادائیگی مؤخر کر دی۔ اس کا مقصد یہ ہے، اس سے مطلب یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اب دونوں ممالک کے تعلقات میں کافی بہتری آ چکی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یو اے ای اب پاکستان اور بھارت کے درمیان یا مابین ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یو اے ای پاکستان کو بھی اب اتنے ہی امپورٹنس دے رہا ہے جتنی وہ بھارت کو دیتا تھا یا دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو سب سے اچھی بات وہ یہ کہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مستقبل قریب میں پاکستانیوں پر جو ویزے کی جو پابندیاں تھیں، جو سختیاں تھیں، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوں گی، لیکن رمضان کے مہینے میں نہیں۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر یہ ویزے کی پابندیوں میں نرمی برتی گئی تو یہ جون یا جولائی کے مہینے میں ایسا کیا جائے گا، اور جو ایکسپو 2020 کا جو انعقاد ہے اس سے پہلے شاید زیادہ تعداد میں ویزے جاری کیے جائیں۔ ویزے جس طرح میں پہلے بھی اپنی متعدد ویڈیوز میں عرض کر چکا ہوں، ویزے تو اب بھی جاری کیے جا رہے ہیں، وزٹ ویزے، ٹورسٹ ویزے، لیکن مخصوص لوگوں کو ایک مخصوص تعداد میں، فیملیز کو ویزے جاری کیے جا رہے ہیں، جن لوگوں کو سپانسر کیا جاتا ہے یو اے ای سے ان کو ویزے جاری کیے جا رہے ہیں، جن لوگوں کی عمریں 40-45 سال سے زیادہ ہیں، شادی شدہ ہیں، ان لوگوں کو ویزے جاری کیے جا رہے ہیں۔ البتہ ایسے افراد کو ویزے جاری نہیں کیے جا رہے جو پہلی دفعہ وہاں پر جا رہے ہیں، یا جو اس سے پہلے وہاں پر یو اے ای میں کام کر چکے ہیں، وہاں پر کسی بھی وجہ سے ان کی نوکری ختم ہوئی، وہ اوور سٹے کیا، یا جو بھی وجوہات ہوئی، ان لوگوں کو دوبارہ وزٹ ویزا اس لیے جاری نہیں کیا جا رہا کہ ان کو وہاں پر جاب سیکر سمجھا جاتا ہے، کہ وہ نوکری کے متلاشی ہیں۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔